وہ جنت میں جب جائیں گے مسلمان تو وہاں پر بوریت نہیں ہوں گی کیا؟ مطلب ایسے مجھے لگ رہا کہ وہاں پر اکیلے رہیں گے اور نہیں اکیلے جانور کوئی رہیں ملیں گے، گے بہتر بہتر وہ بغل میں لے کے بیٹھیں گے تو کیوں بوریت ہوگی؟ جی۔ عالمی فیکٹس آپ جی بھائی، السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے میری اچھے سے مفتی آ صاحب؟ رہی ہے جی، بولیے. وہ مفتی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور کس وہ بات کی؟ پبلک کے سامنے پبلک کے سامنے اس لیے مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ پبلک کے سامنے میں نے وہ عجیب سا ویڈیو بنایا تھا، جو انٹرویو لیا تھا میں نے آپ کا. آپ نے بالکل صحیح ویڈیو بنایا تھا، اس میں عجیب سی کیا بات ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ میں جب ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، ان سے جب بات کرتا نا میں، تو ان سے بات کرتے سمے بھی نروس ہو جاتا ہوں، ان سے کچھ مسئلہ پوچھنے کا رہا، لیکن وہ فلو میں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا آپ سے. بعد میں میں نے ویڈیو پھر سے دیکھا نا، آپ تو کو بہت آپ میرے کو کو کسی عجیب بھی لگا. طرح کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے ارد گرد تقدیس کا حالہ نہیں بنا ہے کہ ہم بہت مقدس کوئی مخلوق ہیں تو ہمارے سے بات کوئی آدمی کرے گا تو اٹینشن میں آ کے کرے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک نارمل انسان ہوں، یہ تو جس طریقے سے آپ دوسروں سے بات کرتے ہیں ہم سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹینشن فری. یہ تو یہ تو آپ کا بڑاپن ہے، لیکن آپ کا مطلب میرے کو برا لگ رہا تھا وہ، اس لیے میں معافی مانگنا چاہتا تھا. اور کچھ؟ سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب، سوال پوچھ ہوں لوں؟ تھوڑا جی جی الحاد پوچھیں. سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ، یا پھر ہوں ہو بھی سکتا ہے پہچان لو کیسا ہے. وہ جنت میں جب جائیں گے مسلمان تو وہاں پر بوریت نہیں ہوں گی کیا؟ مطلب ایسے مجھے لگ رہا کہ وہاں پر اکیلے رہیں گے اور نہیں اکیلے جانور کوئی رہیں گے، ملیں گا، بہتر اور وہ بغل میں لے کے بیٹھیں ہمیشہ گے تو کیوں بوریت ہوگی؟ جی جی، نہیں تو انسان بور ہو جاتا ہے نا آخر میں، دیکھیں، حدیث سے ہمیشہ ہمیں یہ ہمیشہ پتا کی چلتا زندگی ہے. ہے، میں بتا رہا جی ہوں، احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں انسان کے درجات کے اندر تبدیلی آتی رہے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک ہی طرح کا انوائرمنٹ ہے. ایک طرح کا انوائرمنٹ اگر آپ کا رہے گا تو آپ 1 سال اس کو انجوائے کریں گے، آپ 2 سال انجوائے کریں گے. اور اس کے بعد پھر مجھے آپ کی بات پر ایک واقعہ یاد آیا. میں ملیشیا گیا پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر میں مکان دیکھ رہا تھا یونیورسٹی کے باہر. تو ایک کانڈومینیم میں گیا، بلڈنگ تھی بڑی زبردست. تو وہاں پر وہ جو لینڈ لارڈ تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے مکان ایسا چاہیے کہ کھڑکی سے جو ہے نا ٹوئن ٹاور نظر آنے چاہیے. ٹوئن ٹاور جو وہاں کی بڑی اونچی بلڈنگ ہے. تو کہنے لگا کہ نہیں وہ والا تو نہیں ہے، کھڑکی سے ٹوئن ٹاور تو نظر نہیں آئیں گے. میں نے کہا نہیں مجھے تو وہی چاہیے. تو کہنے لگا کہ آپ 2 دن دیکھو گے، 3 دن دیکھو گے، ٹوئن ٹاور کے دکھانے کے چکر میں آپ ہر مہینے پیسے زیادہ دو گے، اور 2 دن میں آپ کو یہ منظر پھر ایسا ہی معمول کا لگنے لگے گا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے تو ٹوئن ٹاور پہ چلے جاؤ. تو وہ بات بڑی اس نے اسٹرائک کی کہ ہاں جی بات تو بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی آپ منظر دیکھیں گے، 2 دن دیکھیں گے، 4 دن دیکھیں گے، اس کے بعد آپ بور ہو جائیں گے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسانی فطرت کا خیال رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے جنت میں درجات بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہیں گے، اور ہر دن ایک نئی چیز اس کے سامنے ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی انسان نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ بھائی مجھے اگر آپ نے ایک نعمت دے دی تو میں تو اس سے بور ہو جاؤں گا، یہ وہ چیزیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، اسی لیے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا. لیکن جنت میں تو نعمتیں وہ آنی ہے جو آپ نہیں سوچ سکتے. تو یہ سوال کہ میں بور ہو جاؤں گا، یہ سوال ہی irrelevant ہو جاتا ہے. جی، ماشاء اللہ، بہت سیٹسفائی کر دیا آپ نے. چلیں، تھینک یو سو مچ. بارک اللہ فیکم، شکریہ بہت بہت.